السلام علیکم میری پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا، قسط نمبر 32۔ تم تو میرے لیے اللہ کی نعمت ہو علی، آئی لو یو۔ اقرا نے محبت کا اظہار کرنے میں فراق دلی کا مظاہرہ کیا تو علی نے اسے اپنے سینے میں مزید بھیجا۔ ارے ارے میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اقرا کی چیخ بلند ہونے پر اس نے اپنی گرفت کو ڈھیلا کیا اور پھر سے منمانیوں پر اترنے لگا۔ یہ اقرا کے لیے اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت لمحات تھے۔ اتنا ذہین اور تعلیم یافتہ شریک حیات اسے اللہ کریم کی مہربانی سے ملا۔ اگلے روز انہیں جلدی اٹھنے کی کوئی قید نہ تھی۔ اقرا نماز وقت پر پڑھا کرتی تھی تو فجر پڑھ کر پھر سے سو گئی۔ 9:30 پر ہی کمرے سے باہر نکل کر اقرا اپنے ساس سسر کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مہمان سارے جا چکے تھے۔ وہ لوگ بڑے ہی شفیق لگتے تھے اقرا کو، نہ کسی کی برائی نہ ہی پیٹھ پیچھے بات، اپنی بات کہتے تھے اور سامنے والے کو بھی غیبت کا موقع نہ دیتے۔ السلام علیکم۔ سفید ٹراؤزر میں سینڈو بنیان پہنے بکھرے بالوں اور اجلے چہرے کے ساتھ علی کمرے سے دن کے 12 بجے نمودار ہوا۔ وعلیکم السلام برخوردار، آج تو بڑا جلدی اٹھ گئے۔ بابو نے اسے ٹوکا تھا۔ غالباً انہیں دیر سے بیدار ہونے والے پسند نہ تھے۔ وہ خود بھی صوم و صلات کے بڑے پابند تھے۔ علی خفیف سا مسکرایا اور ماں کی گود میں سر رکھ کر پھر سے لیٹ گیا۔ اقرا کا تو دل ہی اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی نگاہ کے پردے پر رات والے منظر گھوم گئے۔ وہ بھی ساختہ گلابی ہوئی۔ اقرا ناشتہ بنا لو یار، کتنی محنت کی ہے میں نے، بڑی جاندار بھوک لگی ہے۔ اس کا ذو معنی جملہ اقرا سمجھ گئی تھی، لیکن امی بھول پن میں بولی، ہاں بیٹا، شادی میں کام اتنا کیا ہے میرے شہزادے نے تو تھک گیا ہوگا، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ پراٹھے اور آملیٹ کھائے گا یا رات والا قورمہ بھی گرم کر دوں؟ نہیں امی، اب بیٹھے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ اقرا نے کچن کی طرف جانے کو پر تولے، لیکن رخسانہ بیگم نے ڈپٹ کر کہا، پاگل ہو کیا لڑکی، ابھی کوئی کام نہیں کرو گی تم؟ 2 دن کی دلہن سے ہمارے یہاں کام نہیں کروایا جاتا۔ میں جلد ہی کھیر میں ہاتھ ڈلوانے کی رسم کروں گی تو پھر کرنا کام، کام کے لیے زندگی پڑی ہے۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، کمرے میں بھیجتی ہوں میں ناشتہ۔ علی نے امی کے جاتے ہی اقرا کو آنکھ ماری، چلو کمرے میں چلو۔ پاگل ہو کیا، دن دہاڑے کمرے میں جا جا کر بیٹھا مجھے نہیں پسند۔ میں اپنی ماں کا حکم نہیں ٹال سکتا، فرما بردار بیٹا ہوں میں اپنی امی کا۔ سیدھی چل رہی ہوں یا اٹھا کر لے جاؤں؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، صرف امی بابو ہی نظر آ رہے تھے۔ باقی کا پورا گھر خالی تھا، جس میں اب امی کچن میں اور بابو مسجد کو روانہ ہو چکے تھے۔ جی نہیں، میں کچن میں جا رہی ہوں ان کی ہیلپ کرنے۔ میں نے سنا ہے جتنی حاجیانی برتی ہے نا یہ عورتیں، وہ سب نمازن جہنم میں شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے جائیں گی۔ علی نے اسے چھیڑا، کچھ بھی بولتے رہو تم، میں تو چلی۔ اقرا اٹھی تو علی نے اس کی قمیض کو پکڑ لیا، نہیں جانے دوں گا۔ علی کیا ہے، چھوڑو نا۔ پھر لیٹے لیٹے ذرا سا آگے کھسک کر اس نے کھڑی ہوئی اقرا کا ایک پیر پکڑ لیا، اب جا کر دکھا، منہ کے بل گرے گی۔ علی مجھے لگ رہا ہے تم فائٹنگ کے موڈ میں ہو۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنا پیر آزاد نہ کروا پائی تھی۔ پھر وہ وہیں زمین پر بیٹھی اور علی کے سر کے بال پکڑ لیے۔ آہ، وہ کرایا۔ اس کی مصنوعی کراہ بھی اقرا کے کانوں کو بھلی لگ رہی تھی، لیکن وہ بھی ڈھیر تھا، پیر چھوڑنے کو راضی نہ ہوا۔ اقرا نے اپنی گرفت بالوں میں مضبوط کی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ زمین پر چت لیٹا تھا، ایک ہاتھ سے اس کا پیر مضبوطی سے پکڑے اور وہ اسی پر مکمل جھکی دونوں ہاتھوں سے اس کے بالوں کو جکڑے ہوئی تھی۔ اتنے میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس حالت میں دونوں کو اٹکھیلیاں کرتے دیکھتے، اقرا نے اس کے بال چھوڑے اور تھوڑا دور ہٹ گئی۔ البتہ علی کی اس جانب پیٹھ تھی۔ ایک دم آزادی ملنے پر علی نے بولا،
کیا ہوا؟ ڈر گئی نا؟ علی کا سوگ ہی ایسا ہے۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ اقرا کے یوں بولنے پر علی بھی سٹپٹا کر اٹھا تھا۔ پیر کے چھوٹتے ہی اقرا کھڑی ہو گئی اور شائستہ راحیل سے باری باری ملی۔ وہ لوگ امتیاز صاحب کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ علی نے بھی بآواز سلام کہہ کر کمرے کے جانب دوڑ لگائی تھی۔ مقصد بنیان پر شرٹ چڑھانے کا تھا۔ تمہارے ابو کو یاد آ رہی تھی تو ہم آ گئے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یوں اچانک بغیر بتائے آنا معیوب نہ لگا ہو۔ نہیں بہن، یہ کیسی بات ہوئی؟ آپ کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کسی بھی وقت تشریف لا سکتی ہیں۔ رخسانہ بیگم نے ناشتہ لا کر رکھا۔ اقرا ماں باپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علی بھی چینج کر کے آ چکا تھا۔ دراصل راحیل صاحب نے چھاپا ہی مارا تھا۔ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ گھر کا اس وقت کیا ماحول ہے اور اقرا کیا کر رہی ہے۔ چلو بچوں، تم لوگ ناشتہ کرو، رخسانہ بیگم نے کہا۔ ہاں بچوں، تم لوگ کھاؤ، ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، راحیل صاحب نے کہا۔ اقرا تو دلہنوں کی طرح ہی کانوں میں نازک سے آویزیں پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، گلے میں منہ دکھائی والی چین پہنے تیار تھی۔ اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی تھی۔ آپ یوں پسینہ پسینہ ہو رہی ہیں رخسانہ بہن۔ اقرا، تم بیٹھی ہو اور وہ کچن میں کام کر رہی ہیں۔ اقرا کی امی نے اسے سرزنش کرنے کے انداز میں ٹوکا۔ ارے اس کا کوئی قصور نہیں، وہ بچی تو مہندی لگے ہاتھوں سے ناشتہ بنانے ہی جا رہی تھی، لیکن ابھی آرام کا وقت ہے، 2-4 دن بعد سب اسے ہی کرنا ہے۔ رخسانہ بیگم کے نورانی سرخ و سفید چہرے پر پسینے کے قطرے بھی موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ ابھی گڑیا حنا زرین کے گھر گئی ہیں 2 دن کے لیے، نہیں تو گڑیا بناتی ہے ناشتہ۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جبکہ چہرے سے سنجیدہ تاثرات والے علی کا مستی موڈ آن تھا۔ یہاں اقرا اپنے لیے نوالا بناتی، علی اس کے ہاتھ سے نامحسوس انداز میں وہ نوالا لے لیتا اور اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ اقرا گہری سانس بھر کر رہ جاتی۔ دیکھا تھا کتنی خوش تھی اقرا، چہرہ چمک رہا تھا اس کا۔ اللہ پاک اسے خوشیوں کو ایسی ہی سلامت رکھے، آمین۔ گھر آ کر راحیل اور شائستہ کا تبصرہ اقرا کے لیے دلی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ باقی کا دن علی اور اقرا کا یوں ہی گزرا۔ تینوں ماں بیٹا اور بہو نے مل کر LED میں مووی دیکھی۔ رخسانہ بیگم نے بارہا کوشش کی کہ وہ ان کے درمیان سے چلی جائے، لیکن اقرا نے انہیں زبردستی اپنے ساتھ بٹھا رکھا تھا۔ علی مووی دیکھتے وقت کھانے کے لیے سنیکس بھی لایا تھا۔ البتہ امتیاز صاحب ان سب چیزوں سے کچھ دور رہتے تھے۔ شام ڈھلنے لگی اور کبھی خوشی کبھی غم بھی جیا بچن، امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان کے دل چھو لینے والے ملن پر اختتام پذیر ہوئی۔ علی اور رخسانہ بیگم اقرا کی سر سر سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ علی نے فوراً کمرے کی بند لائٹس کو کھولا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہوں؟ دونوں ماں بیٹا جی بھر کر پریشان ہوئے تھے۔ وہ اینڈنگ بہت ایموشنل تھی نا؟ اقرا کی سڑ سڑ بتدریج جاری تھی، البتہ آنسو وہ صاف کر چکی تھی۔ اس سے یوں روتا دیکھ علی کا بلند و بانگ کہکا چھوٹا تھا۔ وہ بستر پر چت ہو کر پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ او ایموشنل فول عورت! ہنسنے کے درمیان بس اتنا ہی بولا گیا تھا اس سے کہ رخسانہ بیگم بھی ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم تو اتنی زیادہ حساس ہو، فلم پر رونے لگی، جبکہ تمہارا میاں تو اصل کا شاہ رخ خان ہے، کئی بار گھر چھوڑ کر جا چکا ہے، یہاں اس کا دماغ گھوما نہیں اور یہ گھر سے بھاگا نہیں۔ کیا؟ اقرا کو حیرت ہوئی۔ ہاں نہیں تو کیا، اس نے اپنے کارنامے نہیں بتائے کیا؟ رخسانہ بیگم کے بولنے پر علی سیدھا ہوا تھا اور کن اکھیوں سے ماں کو دیکھا، جبکہ اقرا نے یہ بات بعد میں زیر بحث لانے کے لیے اٹھا رکھی تھی۔ کچھ باتیں علی کی اور حرکتیں مشکوک سی لگتی تھی اسے، لیکن اس نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ اقرا اور علی تیار کھڑے تھے۔ رخسانہ بیگم لال ثابت مرچوں کو تھامے ان پر سے کچھ پڑھ کر اتار رہی تھی۔ امی یار ہو گیا بس، علی بیزار ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ صبر کرو، اتنے پیارے لگ رہے ہو دونوں، نظر لگ جائے گی۔
تو بھیج کیوں رہی ہیں، گھر میں رہنے دینا۔ علی نے رخسانہ کے کہنے پر ہی اقرا کو باہر کھانا کھلانے کے لیے جانے کی حامی بھری تھی، اور اب انہی کی زبردستی سے وہ تیار کھڑے تھے جانے کو۔ اقرا علی کے پیچھے بائک پر اس کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، اور علی نارمل سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ ہلکی گفتگو بھی جاری تھی۔ وہ ریسٹورانٹ پہنچے، کھانا کھایا اور بہت اچھا وقت ساتھ گزارا۔ ہنسی مذاق کرتے ہوئے آخری جگہ جہاں وہ گئے وہ ایک آئس کریم پارلر تھا، گھر کے قریب ہی واقع۔ تم نے مجھ سے لڑائی نہیں کی؟ علی کافی سنجیدہ تھا۔ کس بات پر؟ او اچھا اچھا، وہ سوچنے کے انداز میں بولی، بعد میں حساب برابر کروں گی۔ میں کس بارے میں بول رہا ہوں؟ ادھر سے علی نے جاننا چاہا۔ آیا یہ وہی بات ہے جو وہ سوچ رہا ہے یا کچھ اور؟ وہی دوپہر والا کارنامہ، پیر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے تم میرا۔ پورے انہماک سے وہ اپنی بادام فلیور کی آئس کریم بھی کھا رہی تھی اور علی کی اسٹرابیری والی بھی۔ وہ گاہے بگاہے چمچ ڈال کر اس کی آئس کریم بھی کھا رہی تھی۔ جی رہی، تمہیں مجھ سے کم از کم یہ بولنا تو چاہیے تھا نا کہ تم فلاں ریسٹورینٹ لے کے چلو، میں ایسے سڑک چھاپ ہوٹل میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یا مجھے کسی اچھی مہنگی جگہ گھمانے لے چلو۔ میں نئی دلہن ہوں، یوں معمولی سے پارک میں بیٹھنا میری شایان شان نہیں۔ علی نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ ارے یہ کیسی فضول بات ہے بھائی، میں اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوں۔ ابو مہینے میں بس ایک بار ہوٹلنگ کرواتے تھے، لیکن 5 اسٹار ہوٹل میں۔ ہفتے میں ایک دن ہمارا جنک فوڈ کے لیے مختص تھا۔ روسٹ، پیزا اور ایسے ہی کھانے سب کی مرضی کے ملتے تھے۔ وہ مسلسل آئس کریم کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ شاید اسے آئس کریم بہت پسند تھی، کیونکہ علی نے اسے کبھی کوئی چیز اتنے انہماک سے کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بتانے کی غرض یہ ہے کہ زندگی بھر بچپن سے اتنا سب اللہ پاک نے کھلایا پہنایا، اس رب نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بھر گیا ہے، ان میں سے کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہوتی مجھے۔ علی اور اقرا جانتے تھے کہ دنیا میں اتنی چھوٹی چھوٹی عیاشیوں کے علاوہ بھی بہت کچھ رکھا ہے، لیکن یہ ان کے لیے جن کا دل اللہ کی کسی نعمت پر شکر نہیں کرتا، یا جن لوگوں میں ایک کے بعد ایک دوسری چیز حاصل کرنے کا جنون بڑھتا ہی جاتا ہے، ایسے لوگ کسی بھی مقام پر آ کر اور کسی بھی کامیابی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اقرا اور اس کے خاندان کا معاملہ تو برعکس ہی تھا۔ ہاں ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے والدین نے ہمیں ہر چیز بے حساب فراہم کی، لیکن ہمیں بے لگام ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اسی عادت کی بدولت اب یہ مادی بے معنی سی چیزیں ہم تمام بہن بھائیوں کے لیے کچھ خاص معنی نہیں رکھتی ہیں۔ میرے لیے ایموشن سب سے پہلے ہیں۔ تم مجھ سے پیار نہ کرو، اچھے سے مجھ سے بات نہ کرو، جوتوں کی نوک پہ رکھو، پھر چاہے 7 اسٹار ہوٹل لے کر جاؤ، میرے لیے وہ عیاشی بیکار ہے جس میں عزت اور سکون نہ ہو، اور تم تو ہو ہی اسپیشل کے۔ وہ مسکرائی۔ تمہارے ساتھ تو میں کہیں کسی اندھے گڑھے میں بھی رہ سکتی ہوں، بس تم بدلنا مت۔ یہ بات کرتے ہوئے نہ صرف اس کی آنکھوں میں لجاجت تھی بلکہ التجا بھی تھی۔ حیرت کی بات ہے ویسے، کیونکہ جتنے مسئلے عورتوں کے ساتھ ہیں، لالچی اور خود غرض عورتیں ہوتی ہیں، اتنا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہاں مشرق میں تو الحمدللہ خیر غالب ہے۔ زیادہ تر خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرتی ہیں، تنگی، درجن بھر بچے، مت کماؤ نشئی مرد، اینڈ بلا بلا بلا۔ علی ہنسا تھا۔ لو آ گئی عورتوں کی ہمدرد مسیحا۔ ہاں تو تم بھی آدمیوں کو شریف سمجھ رہے ہو؟ چھوڑو یار فضول باتیں، اپنی بات کرتے ہیں۔ علی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اچھلی۔ پبلک پلیس میں علی، کچھ تو لحاظ کرو یار۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے۔ مجھے عشق ہے تمہارے کردار سے۔ ہر لڑکی کو اتنا ہی سمجھدار اور اپنے کردار کے حوالے سے حساس ہونا چاہیے۔ وہ ایک جسٹ سے بول رہا تھا۔ بات انتہائی غیر متوقع تھی۔
لیکن اقرا ہاتھ روک کر سیدھی بیٹھی اسے سنے گئی، لیکن ٹوکا نہیں۔ عزت امانت کی طرح ہوتی ہے اقرا، جس کی حفاظت کسی امین کی طرح ہر لڑکی کو کرنی چاہیے۔ اپنی حفاظت کسی کانچ کی طرح کرنی چاہیے ہر لڑکی کو، جس پر بال برابر دراڑ نہ آئے۔ عمومی طور پر عورت کے جسم اور نسوانیت کو کانچ جیسا نازک سمجھا جاتا ہے، لیکن کردار اس کا کیا؟ مطلب اگر کسی لڑکی کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے تو اس کی عزت خراب ہو گئی، وہ مظلوم ہو کر بھی ظالم ٹھہری۔ اور جو لڑکیاں اپنی مرضی سے زنا جیسے گناہ کی مرتکب ہوتی ہیں وہ عزت دار ہیں، بس اسی لیے کہ ان کا جرم کسی کو معلوم نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اقرا، زنا کیا ہے؟ بد فعلی، ناجائز تعلقات؟ اقرا بولی، ہاں، کسی لڑکی کا خود اپنا ہاتھ کسی نامحرم کو دینا بد فعلی ہے۔ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا بد فعلی ہے۔ خواتین مزے سے ناجائز تعلقات قائم کر کے امید کرتی ہیں کہ انہیں دودھ کا دھلا مرد شوہر کے روپ میں ملے۔ میں تم سے محبت نہیں عشق کرتا ہوں اقرا، تمہارے کردار سے عشق ہے مجھے، وہ بتدریج جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ جانتے ہی کتنا ہو علی مجھے؟ محض سال بھر سے، اقرا نے بولا، کیونکہ وہ واقعی اسے سال بھر سے جانتی تھی۔ نہیں، میں بہت پہلے سے جانتا ہوں تمہیں۔ علی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی یہ بات کرتے وقت۔ وہ کیسے؟ بس جانتا ہوں۔ آخری 3 لفظ حتمی انداز میں کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ آئس کریم اپنی بے قدری پر پگھل گئی تھی اور اقرا اپنی قدر پر اللہ سے دل سے مشکور ہوئی تھی۔ لائک کمنٹ کر دیا کرو پلیز پلیز پلیز۔ ڈونٹ کاپی مائی ناول AW the novels۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔